सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज आपको बताएंगे कि एक जनाजा था और उस जनाजे में ऐसा क्या हुआ कि जनाजे को रोक दिया गया। तदफीन से पहले एक बंदे ने क्या दावा कर दिया। आप सबको पता है कि ये दुनिया का सिस्टम है कि कर्ज लेने वाले भी बहुत है, देने वाले वैसे तो कम होते जा रहे हैं। वजह यह है कि एतमाद उठ चुका है। लोग भी कर्ज लेते हैं, फिर उनसे अपना कर्ज वापस लेने के लिए मुख्तलिफ तरीके निकाले जाते हैं कि यार मेरे पैसे दे दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है। और जिन्होंने नहीं देने वो खा के मर भी जाते हैं, गर्क हो जाते हैं, वो देते भी नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं कोई बात नहीं। बेशुमार ऐसे वाक़यात आपकी नज़र से गुज़रते होंगे। कई फ़िरके ऐसे हैं, वो तो कहते हैं खा गया चलो जी माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इसने नहीं दिया, अब ये तो जिसने माफ़ करना उस पे डिपेंड करता है, वो करता है या नहीं करता। लेकिन कई ऐसे हैं कि जब तदफ़ीन होने लगती है, तो वो बाकायदा ऐलान करते हैं कि जनाब अगर किसी ने इस बंदे से कोई उसका बेटा या भाई या बाप ऐलान करता है कि कर्ज़ लेना हो तो हमें बताइए, और फिर वहाँ पे अगर किसी ने इस तरह का मुतालबा करना हो तो वो किसी सबूत के तहत वाला अपने मुतालबे को बता सकता है। हुआ ये कि एक जनाजा था और वो लेके जा रहे थे एकदम उसका जो दोस्त था, वो दोस्त भी था और पार्टनर भी था, बिज़नेस पार्टनर। उसने कहा कि मैंने इस अपने दोस्त से 50-55 लाख रुपए लेने और इसकी तदफीन उस वक़्त तक नहीं होगी जब तक ये कर्ज़ अदा नहीं करेगा। अब उस बंदे के 4 बेटे भी उस जनाज़े में शामिल थे, 2 भाई भी शामिल थे। उन्होंने कहा यार ऐसा है कि अभी ये वक़्त मुश्किल का है, और वो अपनी जायदाद भी छोड़ के गया काफ़ी। ये नहीं कि कोई गरीब आदमी था, बिज़नेसमैन था। तो अभी हम इसे दफ़न कर देते हैं, तदफ़ीन इसकी कर देते हैं, तो बाद में बैठ के इस मामले पे बातचीत करेंगे। वो कहने लगा नहीं जी, ये तो नहीं हो सकता, पहले मेरा कर्ज़ अदा किया जाए और फिर ये जनाब इनकी तदफ़ीन हो। अब वहाँ पे वो चारों बेटे भी खामोश, वो एक-दूसरे का मुँह देखें, भाई भी एक-दूसरे का मुँह देखें, भाई बेटों का मुँह देखें, बेटे अपने चचे ताए का मुँह देखे, लेकिन खामोशी। और फिर अभी जनाज़ा क्योंकि घर में ही था तो उसने यही कहा था कि इस इधर से ये जनाज़ा नहीं उठेगा। तो किसी ने अंदर जाकर तो इत्तला दी घर के अंदर कि ये मामला हो गया, ये प्रॉब्लम होगी, ये बाहर जो बंदा वो फौत हुआ था उसका पार्टनर ने जनाब ये दावा कर दिया कि मैंने इससे इतने लाख रुपए लेने। तो वहाँ पे ख़वातीन बैठी हुई थी, तो उस बंदे की एक बेटी भी थी जो फौत हो चुका था। वो उठी और उठ के उसने अपने कुछ ज़ेवरात थे, वो निकाले और निकाल कर बाहर गई और उसे जो बंदे का मुतालबा था वो पूरा करने के लिए उसको वो ज़ेवरात दे दी कि ये ज़ेवरात आप बेच लें और इससे आपकी रकम जो है वो पूरी हो जाए। और फिर उस बंदे ने कहा कि ठीक है, और दोबारा उसने ऐलान किया कि ये जो बच्ची ने काम किया है, असल में मैंने इसके को 55 लाख रुपए देने हैं जो वफ़ात पा चुका। और मेरे इस दोस्त ने कहा था कि जब मेरा टाइम ये आ जाए तो आपने ये ऐलान करना और देखना है कि मेरी औलाद में से या मेरे भाइयों में से मेरी मय्यत का कौन वारिस है, मेरी कब्र का कौन वारिस है। तो ये बच्ची इसकी वारिस है, जिसने अपना ज़ेवर दे दिया लाके, और फिर ये जो रकम है मैं इसी को दूँगा जो ये बच्ची है, और दूसरों का इस पे कोई हक नहीं, ये वसीयत की हुई है, उसने निकाल के दिखा दी। ये बिल्कुल सही वाक़या है। असल में प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे ये है, माशरे की मैं बता देता हूँ कि जो कर्ज़ है
اس کے متعلق تو آپ نے سنا ہوگا، جس طرح میں نے پہلے ہی بتایا کہ اس کی تدفین، جنازہ، کئی مسائل اس میں آ جاتے ہیں مختلف فرقوں میں، لیکن اسلام میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اسلام میں جو قرض دار ہے اس کو قرض ادا کرنا چاہیے، اور اگر وہ قرض ادا نہیں کرتا تو اس کی اولاد کو کرنا چاہیے۔ جو جائیداد باپ چھوڑ جاتا ہے اس پر سب کا حصہ ہوتا ہے، سب کہہ دیتے ہیں یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ ابھی تدفین کو چاہے چند گھنٹے گزرے ہوں، کئی گھروں میں تو اسی وقت ہی بات چیت آتی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کی تقسیم کیسے ہوگی۔ لیکن اگر باپ کے اوپر قرض ہو تو وہ اتارنے کے لیے پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور کہتے جناب میں یہ قرض جو ہے نہیں دوں گا، وہ کہتا تو دے گا، وہ کوئی کہتے ہیں جو مر گیا وہی دے گا۔ ویسے معذرت کے ساتھ میرے ساتھ بھی ایسے ہوا ہوا ہے۔ میرے بھی ایک عزیز تھے، وہ میرے سے کوئی اس وقت تو پاکستان کا کوئی 18 لاکھ روپے بنتا ہے، وہ لے کے تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور اولاد جو ہے وہ نکمی ہے، اور انہوں نے بھی اس طرح توجہ نہیں دی۔ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا، مگر ان کو بھی نہیں پڑا، کیونکہ وہ پہلے ہی وارداتیے تھے، پوری فیملی واردات پروگرام تھی۔ میں ہمدردی کے طور پر پیسے دے دیتا انسان، لیکن اس کے بعد لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان سے جب بھی مطالبہ کیا گیا انہوں نے آگے سے لڑائی شروع کر دی، اور جب ان کے حالات خراب تھے تو مجھے وہ کہہ رہے تھے اسٹامپ پہ بھی ہم لکھ کے دے دیتے، وہ بھی پڑا ہوا ہے ابھی تک، آج بھی ہمارے پاس اسٹامپ پڑا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہم نے جتنے $1000 قرض لیا ہے اور واپس دے دیں گے 1 سال میں۔ اب تو پتہ نہیں 15 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے، ویسے یہ تو مجھے یاد آ گیا کہ جب کوئی جائیداد چھوڑ جاتا ہے اس پر سب کا حق حاصل، لیکن جب اس کا کوئی قرضہ دینا ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر نہیں دیا جاتا، اور جن بچوں کے لیے قرض لے کے وہ خرچ کیا جاتا ہے ان بچوں کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، ان کو فکر بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے ایسے ماں باپ کو میں پیغام دینا چاہتا کہ اس اولاد کے لیے اپنی زندگی کو جہنم نہ بنائے۔ آپ کو ہر بندے کو پتا ہوتا ہے میری اولاد کس قابل ہے، کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہے کہ اس کو پتا نہ ہو کہ میرے بیٹے کس قابل ہے یا میری بیٹیاں کس قابل ہے۔ ہر بندے کو اپنی اولاد کا پتا ہوتا ہے، ہر بندے کو اپنے بہن بھائیوں کا پتا ہوتا ہے، ہر بندے کو اپنے دوستوں کا پتا ہوتا ہے۔ ان کے لیے آپ قرضہ لے لے کے باہر بھیجتے ہیں کسی کو۔ یہ جو میں کیس اتارا ہوں یہ بھی جو باہر آئے صاحب ان کو قرضہ لے کے دیا گیا، اور باہر آ کے وہ کہتے جی میں نے تو دینا ہی نہیں، وہ کہتا جی میں دوں نہ دوں کوئی فرق نہیں پڑتا، ابا جی جائیں جہنم میں مٹی ڈالو۔ تو اس طرح اولاد کے لیے اپنی زندگی کو جہنم نہ بنائیں، اپنی زندگی آسانی سے گزاریں۔ اگر اولاد آپ کی قابل ہے تو وہ خود بھی کام کر کے سسٹم کو چلا سکتی ہے، جس نے باہر آنا ہے اندر جانا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کی اولاد ہے۔ تو اس طرح پھر جب کوئی وفات پا جائے تو جس طرح اس بچی کا میں نے ابھی آپ کو قصہ سنایا، وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ مخلص کون ہے، ہمدردی کس کے دل میں ہے، اور کس کو یہ خیال ہے کہ یہ میرا باپ ہے۔ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے سے فرق نہیں پڑتا، ایک دوسرے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہاں پہ خود بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا باپ ہے، اور بجائے اس کے کہ یہاں پہ عزت کا جنازہ نکل رہا ہے، ابھی باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اس کو کس طرح کنٹرول کرنا۔ یہ قصہ آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ رشتوں کی قدر کرنی آج کے دور میں بڑا مشکل کام ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنے رشتوں کی قدر کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، باپ ہو یا ماں ہو، ساری زندگی بچوں کی پرورش کرتے ہیں، بچوں کا خیال رکھتے ہیں، بچوں کے لیے یہ بھی کہتے ہیں یہ بنا لو وہ بنا لو۔ کئی تو ایسے ہیں جن کو اتنی فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ پہ توکل ہو تو میرے بعد جس طرح میرا اللہ مالک ہے اور ان کا بھی اللہ مالک ہے، تو ان کا بعد میں کیا ہوگا۔ مگر اپنی زندگی میں ایسا کام نہ کرے کہ اپنی زندگی میں آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں، مشکلات کھڑی ہو جائیں، اور یہ جس طرح قرضے لے لے کے آپ کوئی کاروبار بچوں سے کو کہتے ہیں کر لو، کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے۔
اگر آپ وفات پا جائیں تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بہت کم بچے ہوں گے جو آگے کہے گے جناب ہم ان کا قرض ادا کر، زیادہ تو کہیں گے مٹی ڈالو ابا جی فوت ہو گئے ان سے ہی لے لینا تھا، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ابا جی آگے جہنم میں جائیں جنت میں جائیں، وہ کہتے ہیں مٹی ڈالو جتنی جلدی ہو گھر پہنچو، پڑا گھر جا کے دیکھے چھوڑ کے کیا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔